السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی بڑا عنوان، بہت ہی بڑا ٹاپک جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والا ٹاپک ہے، آج میں وہ لے کر آپ کے سامنے روبرو ہو گیا ہوں۔ میں اس سے پہلے 2 ویڈیو ہم نے ڈالا تھا جو یہودی اور مسلمانوں کے درمیان جو کشیدگی تھی اس پر ہم نے کچھ باتیں کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان کی جو کشیدگی اور اختلافات تھے وہ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کیا تھا۔ الحمدللہ جو لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ نہ کچھ کمنٹس ضرور کیے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج ہم ایک اہم ٹاپک اس لیے ہم کہہ رہے ہیں چونکہ انسان یہودی کے تعلق سے یا پھر عیسائی کے تعلق سے بہت ہی کم جاننے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت شیعہ اور سنی کے اختلافات کے۔ جیسے ہمارے پاس کچھ اس کے ہیڈنگ ہے، کچھ ان کے جو ہے ایک سوال ہے، اس سوالوں پر ہم بحث کریں گے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا یہ شیعہ سنی کا فرق شروع سے تھا یا بعد میں پیدا ہوا؟ اس کے علاوہ سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اختلاف دین کا ہے یا اختلاف یہ والا اختلاف تاریخی اختلاف ہے؟ تیسری بات ہم یہ جانیں گے کہ یہ اختلاف کیا صبح قیامت تک چلتا رہے گا یا پھر ختم ہونے کا بھی کچھ اس کے اندر میں شوشے ملتے ہیں، کچھ نشانیاں ملتی ہے۔ تو آج ہم ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے تاریخ کی روشنی میں انشاءاللہ۔ میں آپ تمام ناظرین کرام سے گزارش کروں گا کہ پچھلی ویڈیو کی طرح آپ اس ویڈیو پر بھی بنے رہیں تاکہ آپ کو ایک اہم جانکاری آسانی کے ساتھ مل جائے۔ اور میرے اس چینل رئیس کوثر قادری پر آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی یہ آخر ایک ہی پلیٹ فارم کا حصہ ہے یا پھر الگ الگ حصہ ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ شیعہ اور سنی دونوں کا ایک ہی مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ ایک ہی قرآن ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ ایک ہی نبی ہیں دونوں کے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں ایک ہی اسلام، ایک ہی قرآن، ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، مگر کچھ تاریخی اور عقیدے کی اختلاف ہے۔ اور وہ تاریخی اور عقائد کے اختلاف کیا ہیں؟ آئیے ہم ان تمام چیزوں پر ہم بالترتیب ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ شیعہ یہ ہے کیا؟ تو شیعہ یہ لفظ عربی کی لفظ شیعت سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، حمایتی، ہے نا، جس کا معنی ہی ہوتا ہے گروہ یا پھر حمایتی۔ شیعہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کے بعد سب سے افضل خلیفہ مانے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ جو کہ ہمارے سنی اس کے برخلاف ہے، بلکہ بے شمار احادیث کی کتابیں ہیں، بے شمار تاریخی کتابیں ہیں جس میں ترتیب جو خلافت کا جو دیا گیا ہے وہ ترتیب ہے: پہلا صدیق اکبر، دوسرا فاروق اعظم، تیسرا عثمان غنی اور چوتھا حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم۔ لیکن شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ صدیق و عمر عثمان بعد میں پہلا خلیفہ، پہلا جو رتبہ مرتبہ اگر کسی کو نبی کے بعد حاصل ہے وہ حضرت علی کو ہے۔ سنی اس کا اختلاف کرتا ہے، سنی اس کے اپوزٹ ہے، چونکہ سنی جو ہیں وہ تمام کتاب اور تمام دلائل سے اخذ کرتے ہوئے اس ترتیب کو مانتے ہیں اور اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ جی، اس کے بعد تاریخ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں میں قیادت کے مسئلے پر اختلاف ہوا۔ کس مسئلے پر؟ قیادت کے مسئلے پر اختلاف ہوا۔ ایک گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کی،
کچھ لوگ جو حضور کی وفات کے بعد، وصال کے بعد جو لوگ تھے، ان میں سے ایک گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی، تو انہیں شیعہ علی کہا گیا، شیعۃ علی کہا گیا، یعنی علی کے ماننے والے۔ یہی لفظ آگے چل کر کے شیعہ بنا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ شیعہ یہ لفظ کہاں سے آیا اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جی تو پھر آگے ہم بات کرتے ہیں کہ سنی کسے کہتے ہیں۔ تو سن لیجئے کہ سنی وہ مسلمان ہیں جو سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام کے طریقے کو اور اجماع کے طریقے کو جو مانتے ہوں انہیں سنی کہتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا درست سلسلہ مانتے ہیں، جو سنی حضرات ہے۔ الحمدللہ انہی جماعت میں سے یہ ناچیز رئیس کوثر قادری بھی ہے۔ جی اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اختلاف کب سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ اختلاف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سن 632 عیسوی کے فوراً بعد یہ اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف ابھی بھی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جہاں تک ہماری چھوٹی سی عقل یہ کام کر رہی ہے کہ یہ اختلاف صبح قیامت تک رہے گا۔ جب یہ سوال اٹھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، یعنی کہ نبی کے وصال کے بعد جو سوال اٹھا قیادت کا، امیری کا، کہ امیر کون بنے گا، قیادت کون سنبھالے گا مسلمانوں کا، تو پھر یہیں سے تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ اور وہ کیسے؟ شیعہ اور سنی کے درمیان سب سے بڑا اختلاف جو تاریخوں میں لکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ قیادت کا ہوا ہے، یعنی کہ سنی خلافت مشورے سے منتخب ہوتی ہے، اس بات کے قائل تھے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہی بات درست ہے۔ آپ بھی اس بارے میں ضرور اپنی خیال رائے پیش کیجئے گا کہ کوئی بھی کام جو مشاورت سے ہوتی ہے اس کام میں خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن جو کام اپنے من مطابق کیا جاتا ہے وہ اس میں پھر کہیں نہ کہیں کمی پائی جاتی ہے۔ تو سنی جو تھے وہ ان کا کہنا تھا کہ خلافت یہ تمام لوگوں کی مشاورت سے انتخاب کیا جائے۔ اس کے علاوہ تو سنی کا کہنا یہ ہے کہ خلافت مشاورت سے ہوتی ہے، اور شیعہ کا کہنا ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، یعنی کہ شیعہ مانتے ہیں کہ قیادت صرف اہل بیت میں ہی ہونی چاہیے، اہل بیت کے ماں سوا کسی کو بھی امامت کے ہم قائل نہیں مانتے ہیں، ہم کسی کو بھی اپنا رہنما اور اپنا قائد نہیں مانتے ہیں، جس میں حضرت صدیق اکبر کے وہ اگینسٹ گئے، حضرت فاروق اعظم کے اگینسٹ گئے، حضرت عثمان غنی کے اگینسٹ گئے۔ یارو جس کو اللہ کے نبی نے انتخاب کیا ہو اس کے اپوزٹ آپ کو جانے کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ذرا غور طلب بات ہے، کیونکہ ایک الگ سی ایک پہچان میں آپ کو بتا دوں، ابلیس یہی سوچ کر کے گمراہ ہوا تھا۔ جی اس کے اندر میں ایک غرور کیا آ گیا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، آگ بڑا ہوتا ہے مٹی چھوٹا ہوتا ہے، آگ کیسے مٹی کے سامنے جھک سکتا ہے، اس لیے میں مٹی کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن ابلیس کو یہ تمام چیزوں کے فارمولے نظر آ گئے، ان تمام چیزوں کی جو ہے حقانیت نظر آئی، لیکن حکم الہی نظر نہیں آئی۔ بعین نہیں اہل شیعہ حضرات کو ہر چیز نظر آیا، لیکن رسول کائنات کی جو ترتیب دی ہوئی باتیں تھی اس پر اس کی نظر نہیں گئی، گمراہ ہو گئے۔ جی اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے تعلق سے سن 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا، سن 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا، جہاں امام حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے قوم و قبائل کے ساتھ کربلا کے میدان میں حاضر تھے، تو یزیدیوں نے ان کو شہید کیا۔ یہ واقعہ شیعہ مکتب فکر میں بہت مرکزی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
یعنی کہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اور یہی سے دونوں کے درمیان جذباتی اور نظریاتی فرق مزید بڑھتا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان۔ شیعہ عقائد میں کچھ اہم باتیں ہیں جن کا وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اور وہ اہم باتیں کیا ہیں؟ جیسے 12 اماموں کے عقائد پر ایمان رکھنا، 12 اماموں کو دل و جان سے قبول کرنا، اس کے علاوہ اہل بیت سے خاص محبت اور عقیدت رکھنا۔ یہ اور بات ہے کہ محبت اہل بیت میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، اور انہیں وہ بہت ہی بے شمار محبت و انسیت کا نام دیتے ہیں۔ الحمدللہ کیا سنی حضرات یا دنیا کے اور دیگر افراد اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن جو حد ہے اس حد کے اندر میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد بعض تاریخی شخصیات پر تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نکات ہیں جہاں سنی علماء ان تمام نکات پر اختلاف کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کے اگینسٹ سنی علماء کیا کہتے ہیں؟ تو سنی علماء کا کہنا ہے کہ تمام صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 سب کے سب احترام کے قابل ہیں، سب کا احترام ضروری ہے۔ اس کے بعد خلافت کا جو نظام تھا، جو ترتیب تھی، وہ بالکل درست تھا، چونکہ اس ترتیب کو صدیق عمر، عثمان، علی سب نے جب قبول کیا تو ہمیں ان ترتیب کے خلاف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ دین مکمل ہو چکا تھا، اس میں اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر وہ شیعہ عقائد کے بعض حصوں میں اختلافات رکھتے ہیں۔ کون؟ سنی حضرات۔ اب کیا یہ جھگڑا یا اختلاف ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی؟ تو سنی حقیقت میں یہ اختلاف ہے ہمیشہ سے، جب سے حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری وصال فرمائے، لیکن تاریخ میں بعض اوقات یہ اختلاف جھگڑے اور جنگوں میں بھی تبدیل ہوا ہے۔ دنیا دیکھی ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، آج بھی دنیا کے کئی علاقوں میں اس کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ امپورٹنٹ باتیں یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یاد کیا رکھنی چاہیے؟ شیعہ اور سنی کے تعلق سے کہ دونوں ایک قرآن کو مانتے ہیں، دونوں ایک نبی کو مانتے ہیں، دونوں تاریخ کی روشنی میں، دنیا کی روشنی میں، دنیا کے نظروں میں دونوں مسلمان ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن فی الحال فی زمانہ، اس زمانے کے اعتبار سے میں تمام اہل محبت حضرات سے گزارش کروں گا کہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن احترام اور امن سب سے اہم ہے۔ اس لیے ہم امن کے قائل ہیں۔ امن کے قائل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اختلافات میں پڑھ کر کے اپنے آپ کا نقصان نہیں چاہتے ہیں۔ جی، اس لیے آپ تمامی حضرات سے ہماری گزارش و اپیل ہے کہ آپ ان تمام اختلافات کو اپنی جگہ پر بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مسلمان ہو کر کے جو ہمارے کافر یعنی کہ جو مسلمان کے اگینسٹ ہمارے دشمن ہے، ہم ان سے ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے، اور اسلام کا پرچم، اسلام کا علم ہم کافروں کے سینے پر لہرانے کا کام کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج جو ہماری یہ ویڈیو رہی، انشاءاللہ یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو تھی۔ آپ تمامی حضرات اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آگے آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ میرے اس چینل رئیس کوثر قادری پر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کے ساتھ آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔